اور ہمارے علاقوں میں خاص طور پہ صوبت پور یا نصیر آباد ڈویژن کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں تو گیس پریشر کا بڑا مسئلہ ہے. لوڈ شیڈنگ زیادہ کر لوڈ شیڈنگ رہتا ہے, گیس آ ہی نہیں رہا ہے, خاص طور پہ سیلاب کے بعد. تو گیس کا یہ سارے جناب اسپیکر صاحب ایک لحاظ سے یہ مافیاز بن چکے ہیں. جس طرح زمرو خان بتا رہے تھے, اسی طرح آپ وابڈا کو دیکھیں, اس کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی اپنے کنزیومر کی طرف دیکھتا نہیں ہے, اس نے بھی ایک تباہی اور لٹ مچایا ہوا ہے, خاص طور پہ گرم علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں. اور اسی طرح یہ گیس کا بھی یہی حالت ہے, یہی سچویشن ہے. ہماری بہن اور خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان قراردادوں کا ہوتا کیا ہے. آج ایک پرانا مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آ رہا ہے, صرف 2 منٹ میں اس ایوان کا لوں گا. میں وہ بات یہاں پر ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے قراردادوں کے ساتھ اسلام آباد میں اصل میں ہوتا کیا ہے. 2002 میں پہلی دفعہ MP بن کر جب اس ایوان میں آیا تو میں نے اپنے علاقے کے حوالے سے ہی ایک قرارداد پاس کروایا, اور وہ یہ قرارداد تھا کہ جی ہم سوئی اور اچ گیس فیلڈ کے بالکل بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی جو گیس ہے پورے پاکستان کو مہیا کیا جا رہا ہے, جو ہم سامنے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کو گیس مہیا کیا جائے. وہ قرارداد ایوان سے پاس ہوئی اور 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, میں بھی نیا MP تھا. میں اس قرارداد کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا یہ ایک مقدس ایوان ہے, یہاں پر ایک قرارداد پاس ہوا ہے تو ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ لازماً کارروائی ہوگی. میں اس کے پیچھے کرتے کراتے اسلام آباد پہنچ گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ قرارداد کہاں جاتے ہیں, یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. میں کرتے کراتے سیکریٹریٹ کے اندر, مجھے یاد ہے کہ کوئی کمرہ تھا, وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلاں سیکشن ہے اور یہ لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں. جب میں وہاں پر گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک بارش شخص بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف اس کے الماریاں تھیں اس کمرے کے اندر, اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا. میں جب اس کے ساتھ بیٹھ کر اور میں نے اپنا قصہ سنایا کہ یہ قرارداد ہے, اس کا ہوا کیا, تو اس نے بڑے جیسے کوئی بچوں کو نہیں سمجھاتے ہیں بالکل اسی طرح اس نے میرے ساتھ ڈیل کی. اس نے کہا یہ کون بے وقوف یہاں آ گیا. مجھے بٹھا کر پہلے پانی پلایا اس نے, پھر بچوں کی طرح مجھے وہ سمجھانے لگا. وہ مجھے کہتا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے یہاں کئی قراردادیں ہمارے پاس آتی ہیں. یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں اس جیسے کئی اور کمرے بھی آپ کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ملیں گے, اور یہ کاغذات یہاں پر ڈمپ کیے جاتے ہیں. جب اس پہ بٹن بڑھ جاتا ہے تو جی اسلام آباد کا میں کر تو آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کون شیطان کہے گا. ماشاءاللہ آپ رمضان میں بھی آزاد گھوم رہے سردار ہے, سردار تو سردار ہے نا, زوراور ہے ان کے لیے. تو جناب اسپیکر صاحب, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس جیسے کئی اور کمرے بھی ہیں. ذرا میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کچھ گاڑیاں منگاتے ہیں, ان کو بوریوں میں ڈال کر کسی ویرانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو تیلی لگا دیتے ہیں. آپ نے اپنے قراردادوں کو اگر ڈھونڈنا ہے تو مارگلا کے پہاڑوں پہ جا کر ڈھونڈیں, وہاں آپ کو ملیں گے. آپ کی اہمیت اتنی ہے, اصل حقیقت یہی ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب میری گزارش ہوگی, ہم سب جائیں گے اور وہاں پر باہر بیٹھیں گے. نہیں نیشنل اسمبلی کے ہم باہر بیٹھیں گے اور ہم احتجاج کریں گے. ہم احتجاج کریں گے نیشنل اسمبلی کے سامنے, وہاں پر ہم یہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. اگر ہماری قراردادیں ڈسٹ بن میں ہی جانی ہے تو پھر ہم اپنی عوام کے لیے وہاں جا کے لڑیں گے. آپ ہمارا ایک بنا دیں. بات اگر مکمل کر لوں, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں بہن, تو ہمیں بجائے وہاں جانے کے اس حوالے سے عدالت میں جانا چاہیے. وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا, لیکن اسلام آباد سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس کے علاوہ یہاں جو دوست بیٹھے ہیں, میں بھی سردار صاحب بیٹھے ہیں, زمرو خان بیٹھے ہیں, اور BNP مینگل کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں,
वफाक में इनके ही लोग कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, वो जाकर इस इशू को वहाँ उठाएं बजाय यहाँ बात करने के, शायद थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिल सके। थैंक यू।